نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا اور اس کا مقصد بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے انسانوں اور جنوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد واضح ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی اور فلاح و بہبود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، اور قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا اور فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فرمایا من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا اور ان کا راستہ اختیار کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ عظیم کامیابی نصیب فرمائے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ہر شخص وہ اپنے برائٹ فیوچر کے لیے پریشان ہے، وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے پریشان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا فیوچر برائٹ ہو جائے اور میرا مستقبل بہتر ہو جائے۔ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے برائٹ فیوچر اور کامیاب مستقبل کا اصول بیان کر دیا، اور وہ اصول ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے فقد فاز فوزا عظیما، اللہ بڑی کامیابی تمہیں عطا فرمائیں گے، اور جس کامیابی کو اللہ کی ذات بڑی کہہ رہے ہوں آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بڑی کامیابی ہو۔ اور پھر قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ایک مسلمان کو بلندی اور عروج تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کے ساتھ مشروط کر دی، اور کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ آج ہمارے لیے جو ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم کامیابی کی متلاشی ہے، وہ اپنے مستقبل کو برائٹ دیکھنا چاہتی ہے، اپنی فیوچر کو کامیاب بنانا چاہتی ہے، بدقسمتی سے ہماری نگاہیں بڑی محدود ہیں۔ ہم اپنے موجودہ مستقبل قریب کے لیے تو فکر مند ہیں، لیکن جو مستقبل بعید ہے، جو ایسا فیوچر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی آخرت کا فیوچر، کیا اس کے لیے بھی کوئی فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہم نے کوئی تیاری کی؟ کیا اس کے لیے بھی ہم نے کوئی پلاننگ کی؟ یا اس فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے ہم نے عملی طور پر کوئی اقدامات کیے؟ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پر آج بحیثیت قوم اور بحیثیت امت ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا جذبہ، یہ وہ اثاثہ تھا کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنا حرز جاں بنایا اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کے گنگریالے بال، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اتنا کہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درمیان سے مانگ نکالتے ہیں تو میں بھی آپ کی یہ سنت زندہ کر لوں۔ بڑی کوشش کی، گنگریالے بال ہیں، درمیان سے مانگ نہیں نکل رہی، آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر آپ کی ایک سنت زندہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ لوہے کی ایک سلاخ لی، اسے آگ میں رکھا، جب وہ سرخ ہو گئی، گرم ہو گئی، اسے اپنے سر میں رکھا اور اس کی وجہ سے ان کے بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئی، لیکن خوشی سے جھومنے لگے کہ آج میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تو زندہ کر لی۔ یہ وہ اطاعت کا جذبہ ہے، یہ وہ فرمان برداری کا جذبہ ہے جو حضرات صحابہ کرام میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پہ خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضرات صحابہ میں اتباع اور فرمانبرداری کا وہ جذبہ کہ جو صحابی جہاں پہ تھا وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ایک صحابی، ان کا ایک قدم مبارک مسجد کے اندر اور دوسرا قدم مبارک مسجد سے باہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کی کہ دوسرا قدم اٹھا کے مسجد میں داخل کر لیتے، وہیں پہ بیٹھ کے۔ یہ وہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ ایک صحابی اپنے بکریوں کے ریوڑ کے درمیان ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں پڑتی ہے کہ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، اسی ریوڑ کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اطاعت کا جب جذبہ ہوگا، یہ فرمانبرداری کا اور اتباع کا ایسا مظہر جب ہوگا تو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب بھی آئیں گے اور اللہ کامیابی کی سند عطا فرمائیں گے۔ آج امت مسلمہ کو حضرات صحابہ کرام کا یہ جذبہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع، اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، اتباع اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔